بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم جائزہ لیں اپنے معاشرے کا۔ ناظرین، ایک خاتون کی ایک چھوٹی سی کلپ جب میری نظروں کے سامنے سے گزری اور اس چھوٹی سی کلپ میں جو اس خاتون نے باتیں کہیں تو مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں نے سوچا یہ باتیں آپ تک بھی شیئر کی جائیں اور آپ کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ آخرکار ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس خاتون نے اپنی چھوٹی سی کلپ میں یہ بات کہی کہ جب میری عمر 16 یا 17 سال کی تھی، میں کالج میں پڑھتی تھی، تو میرے بڑے بڑے اچھے رشتے آئے، نیک، لیکن میرے والدین نے منع کر دیا اور مجھ سے کہا بیٹی اس سے اچھے اچھے رشتے آئیں گے، تم اپنی پڑھائی مکمل کر لو۔ میرے دل میں بھی وہ خیال آیا کہ میں اپنی پڑھائی مکمل کر لوں اور اس سے بہترین میرے رشتے آئیں گے۔ جب میری پڑھائی مکمل ہوئی تو اس وقت میری عمر 23 یا 24 سال کی ہو گئی۔ پھر رشتے آئے تو کچھ رشتے میرے والدین کو پسند نہیں آئے اور کچھ رشتے اس وجہ سے منع ہو گئے کہ لڑکی کی ایج جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے میری عمر کافی ہو گئی اور میرے اچھے رشتے آنا بند ہو گئے، کیونکہ جو رشتہ لے کر آتا وہ یہ بات کہتا کہ لڑکی کی عمر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ناظرین، جب یہ بات اس خاتون نے کہی تو یہ بات سن کر بڑا افسوس ہوا کہ آخرکار ہم کیا کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی ہم اس بات پر اڑے رہتے ہیں کہ اس سے بہترین رشتے آئیں گے اور اس وجہ سے لڑکی کی عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور لڑکیاں جو ہے اپنے بستروں پر سسکیاں لیتی ہیں۔ مجھے بتاؤ حشر میں اس کا حساب کون دے گا کہ آج جب لڑکی کی عمر ہو جائے تو ہم اس وجہ سے رشتہ نہیں کرتے کہ اس سے بہترین رشتہ آئے گا۔ اور بہترین کیا سوچتے ہیں ہم کہ جس کے پاس پراپرٹی ہو، جائیداد، دکانوں کا مالک، گاڑیوں کا مالک ہو، اسے ہم اچھا رشتہ سمجھتے ہیں۔ آج ہم جو رشتہ دیکھتے ہیں تو دینداری نہیں، دنیا داری دیکھتے ہیں۔ میرے بھائی ذرا غور کریں ہم کیا کر رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ اور بہت سے غریب اس وجہ سے شادی نہیں کر پا رہے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں، کیونکہ لوگوں کی مانگ اتنی ہے، وہ خود کو بیچ رہے ہیں نا۔ وہ مانگتے ہیں ہمیں جہیز چاہیے، ہمیں اتنا چاہیے۔ اور کچھ لڑکی والے جو ہے، اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ حال تو معاشرے کا یہ ہے، اس وقت ہر شخص یہ چاہتا ہے میری ناک جو ہے وہ اونچی رہے، میرا مقام جو ہے وہ سب سے اعلیٰ رہے۔ لڑکے والا اگر یہ کہہ دے کہ مجھے جہیز نہیں چاہیے تو لڑکی والا اپنی توہین سمجھتا ہے کہ آپ مجھے گرا سمجھتے ہو۔ ایسا نہیں، ہم جہیز دیں گے۔ وہ چاہے قرض کر کے اپنی زمین کو بیچ کر، سود پر پیسے لے کر، قرض لے کر جہیز دیتے ہیں تاکہ ہماری ناک جو ہے وہ اونچی رہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری ناک اونچی رہے، لیکن حال کیا ہوتا ہے کہ جب شادی ہو جائے، شادی کے بعد جب قرض والے اپنا قرض لینے کے لیے آتے ہیں تو جو ناک اونچی ہوتی ہے پھر وہ ناک جڑ سے ہی کٹ جاتی ہے۔ میرے بھائی ذرا غور کریں، احساس کریں کہ ہم ہیں کہاں۔ شادیوں کو سستا کریں۔ جہیز اصل کیا ہے؟ یہ عربی کا لفظ ہے، تیار کیا ہوا سامان۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تو آپ نے پوچھا علی آپ کے پاس کیا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا میرے پاس ایک تلوار اور ایک زرہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا اپنی زرہ کو بیچ کر کچھ سامان خرید لو جو نئے گھر کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو حضرت علی نے بیچ کر سامان خریدا۔ ناظرین، آج بھی عرب کے اندر جب شادی کی جاتی ہے تو لڑکی والا نہیں لڑکے والا دیتا ہے، یہ رواج ہے۔
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے جہیز دیا، والفرض والفرض والفرض، یہ مان لو کہ حضور نے جہیز دیا تو چھوٹا موٹا کوئی سامان دیا۔ آج تو ہم نمائشیں کرتے ہیں، جہیز کو سجاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں بھائی میں نے ایک ٹرک بھر کے سامان دیا، میں نے گاڑی دی، میں نے فلاٹ اس کے نام کیا۔ یہ سب بھائی کیا ہے؟ یہ نمائش ہم کرتے ہیں۔ انہیں اللہ کا ڈر نہیں، خدا کا خوف کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائی ہم کیا کر رہے ہیں؟ افسوس ہے جو لوگ جہیز مانگتے ہیں اور جہیز کا سوال کرتے ہیں۔ جو عورتیں یہ کہتی ہیں مجھے تو فلاں چیز چاہیے، میں اپنے بیٹے کی شادی میں جو ہے فلاں چیز لوں گی، تو میں ان سے کہتا ہوں بھیک مانگ لو، چندہ مانگ لو، زکوٰۃ فطرہ چوک پہ کھڑے ہو کر یہ بھیک مانگو، کہو ہم مستحق ہیں اس چیز کے۔ جہیز تو بہتر ہے کہ زکوٰۃ فطرہ صدقہ مانگ لو۔ ذرا خوف کرو خدا کا، ڈرو اللہ سے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اپنی شادیوں کو سستا کریں، جو غریب ہیں انہیں نبھائیں، جہیز کا سوال نہ کریں۔ جو قسمت میں لکھا ہے وہ مل کر رہنا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی اچھی بات سمجھائی اور کتنے اچھے انداز سے سمجھایا کہ جس طرح سے انسان کو موت تلاش کر کے رہتی ہے، یعنی جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو موت اسے ڈھونڈ لیتی ہے اور اسے موت آ کر ہی رہتی ہے، اسی طرح سے جو اس کی قسمت میں اللہ نے رزق لکھ دیا ہے وہ اسے مل کر ہی رہتا ہے۔ انسان کہیں بھی ہو، کچھ بھی کرے، اور جو اس کی قسمت میں اللہ نے رزق لکھ دیا ہے، جتنی روزی اس کی قسمت میں لکھی ہے وہ اسے نصیب ہو کر ہی رہتی ہے۔ تو ناظرین اللہ کی ذات پہ توکل رکھیں، بھروسہ رکھیں۔ اور جو لوگ لڑکیوں کی شادی یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی عمر نہیں، تو یاد رکھیے کبھی کبھی حال یہی ہوتا ہے ہمارا کہ لڑکی کی عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور پھر اچھے رشتے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ جب وہ لڑکیاں اپنے بستروں پہ سسکیاں لیں گی تو اس کا حساب کون دے گا؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو اور ایسی برائیوں سے نکلو